یہیں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی وفاداری کرنی چاہیے۔ جب ہم نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اب چاہیے کہ ہم جو ہے اس کلمے کے ساتھ وفاداری کریں، حضور سے وفاداری کریں۔ یہ جو حضور علیہ السلام سے بے وفائی، ان کے دین سے بے وفائی، یہ کیا ہے؟ یہ گستاخان مصطفیٰ کو ریلیف دینا ہے، گستاخان مصطفیٰ کو ان کی پشت پناہی کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا۔ یاد رکھیے گا یہ حضور کے دین سے غداری ہے، یہ اسلام سے غداری ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ ہائی کورٹ یا جو بھی جتنی بھی عدالتیں ہیں، عدلیہ ہیں، یہ ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، نرمی نہ کی جائے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو گالی دے انہیں کوڑے مارو، اور جو مجھے گالی دے اس کو قتل کر دو۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ گستاخان مصطفیٰ کی سزا اگر کوئی ہے تو صرف سرطن سے جدا ہے، صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ میں نہیں کہتا، اب اٹھائیے 295C، یہ بڑی بڑی کتابیں رکھ کر اپنے کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تم نے کیا آئین کو پڑھا ہے؟ تم نے کیا پاکستان کے قانون کو پڑھا؟ کبھی تم 295 کا سیکشن سی، ایک ہے اے ایک ہے بی، اور اے کے اندر آپ پڑھیے کبھی 295A کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی شان میں بکواس کرے اسے سزا بھی دی جائے اور اسے جرمانہ بھی لیا جائے۔ جب خبیث نے یہ کہا تھا یزید کے جد پر لعنت، تو اس پر قانون بنتا ہے کوئی اہل بیت اطہار کی توہین کرے اور حسینیت پر یزیدیت کو فوقیت دے تو 295A کے تحت اسے اٹھا کر جیل میں بند کر کے اور سزا دی جائے اور اس سے فائن بھی لیا جائے۔ لیکن 295B میں توہین قرآن پر سزا ہے، اور 295C، اور یہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ شرف ہے کہ 1985 میں 295C کا قانون گستاخ رسول کی سزا موت یا علامہ سید شاہ صاحب قادری نے پاس کروایا۔ الحمدللہ یہ الگ بات ہے کہ اس قانون کے تحت اب تک ایک کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ عاشقان رسول کو مارا گیا، لیکن ایک بھی گستاخ رسول کو سزا نہیں دی گئی۔ پھر ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ غازی ممتاز کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ غازی تنویر کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ غازی یوسف چنیوٹ سے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب عدالت اور قانون اپنا کام نہ کرے اور گستاخان مصطفیٰ دھن دھناتے پھرے اور انہیں یورپ کی سپورٹ ہو مال لے کر، جب انہیں چھوڑا جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ گلی گلی سے ممتاز قادری پیدا ہوتا ہے، پھر غازی یوسف پیدا ہوتا ہے، پھر اسکاٹ لینڈ میں غازی تنویر پیدا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے اگر قانون یہ کام کر دے تو کسی عاشق رسول کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کھڑا ہوگا؟ ہمیں کوئی کتے نے کاٹا ہے؟ ہم خود بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل کرنا یہ جرم ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عدالت حرکت میں نہ آئے، قانون اپنی پاسداری نہ کرے، اور ایسے میں اگر عاشق رسول اٹھ کر گستاخ کا کام تمام کر دے تو اس عاشق پر کوئی سزا نہیں بنتی، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس عاشق کو اعزاز دینا چاہیے کہ سلام کرتے ہیں کہ تو نے پوری امت مسلمہ کا قرض ادا کر دیا۔
ایوارڈ دینا چاہیے ممتاز قادری کو، غازی تنویر کو، غازی یوسف کو، غازی علم الدین کو، غازی عبد القیوم کو، کہ تم نے پوری امت کا قرض ادا کر دیا، ورنہ قیامت کے دن سرکار کے سامنے ساری امت کھڑی ہوگی اور بی بی فاطمہ کہیں گی، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے تھے، میرے بابا کی گستاخی پر تم خاموش کھڑے ہوتے تھے۔ یہ انہوں نے لاج رکھی ہے، ہماری امت کا قرض اتارا۔ تو میں اب بھی کہوں گا کہ دیکھو، پھر ممتاز قادری کو پیدا کرنا ہے، پھر غازی تنویر کو پیدا کرنا ہے، غازی یوسف کو پھر پیدا کرنا ہے، تو سنو، ایسی حرکتیں کرو اور یاد رکھنا اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں کہ جو امت نبی کی گستاخی پر خاموش رہے، جو امت اپنے نبی کی گستاخی پر خاموش رہے وہ باغیرت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ بے غیرت ہے۔ غیرت ایمانی یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گستاخی پر ہر مسلمان کھڑا ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضور صرف مولویوں کے رسول نہیں ہے، حضور صرف کسی تحریک کے رسول نہیں ہے، حضور صرف لبیک کہنے والوں کے نہیں ہے، حضور کا کلمہ شرق تا غرب ہر مسلمان نے پڑھا ہے، پاکستان کے 18 سے 20 کروڑ مسلمانوں نے پڑھا ہے۔ حضور کی گستاخی یہ کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی اگر کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے تو وہ سنے کہ یہ تمہارا نرم گوشہ، یہ تمہارا پیسہ لینا، یاد رکھنا دنیا سے اگر تم چلے بھی گئے تو قبر کے اندر رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اپنے نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، محشر تو بہت بعد میں ہے، جب فرشتہ یہ کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس وقت کیا کہو گے کہ ان کے گستاخوں کو چھوڑتے تھے، ان کے گستاخوں کے لیے نرم رویہ رکھتے تھے، ان کے گستاخوں کے لیے ہم نے پیسے لے کر خوب معاذ اللہ عیاشی کی۔ یاد رکھنا ایسا گردس فرشتہ عذاب کا مارے گا کہ 70 گز زمین کے اندر دفن ہو جاؤ گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ گستاخان مصطفیٰ کو عزیزان گرامی نشان عبرت بنایا جائے، اور میں تو کہتا ہوں اسے چوراہوں پر جو ہمارے ملک کے شہروں کے مشہور چوراہے ہیں ان پر لٹکایا جائے، ایسی سزا دی جائے کہ سارے دیکھنے والے عبرت حاصل کریں کہ حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اور یہ صرف زبان سے نہیں، جو سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا، انہیں بڑی چھوٹ دی گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، ہم دیکھیں، ابھی ہم نے ایک آدمی کے متعلق پچھلے ہفتے بولا، سیدنا امیر معاویہ کے دشمن کے بارے میں، تو اسٹرائک لگا رہے ہیں بھینسوں کے باڑوں والے، آپ دیکھیے، اور وہ کھلے عام دندناتے بارگاہ رسالت میں گستاخی، اہل بیت کی شان میں گستاخی، صحابہ کی شان میں، اولیاء اللہ کی، انہیں کوئی نہیں بولتا، انہیں کوئی لگام دینے والا نہیں۔ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے خلاف بات کرو تو ایجنسیز حرکت میں آتی ہے، یعنی مجھے سے سب کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی، کوئی ان سے کیوں نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیاں ہو کر، وہ تو دن دنادے گھوم رہے ہیں، اور عاشقان رسول کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، گستاخان مصطفیٰ عیاشیوں میں انہیں مزے دیے جا رہے، اور عاشقان مصطفیٰ کو جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ انصافی نہیں، یہ نا انصافی ہے، اور اس سے اس ملک کے اندر بے برکتی پیدا ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ آج ملک کے اندر جو معاشی بحران ہے، میں نہیں کہتا حکمرانوں کا قصور ہوگا، لیکن گستاخوں کی حمایت اور ان کی پشت پناہی سے بھی اس ملک کی معیشت میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر واقعی حضور کے دشمنوں کو سر عام لٹکایا جائے، خدا کی قسم پورے ملک میں نور کی بارش ہوگی،
اللہ اور اس کا حبیب راضی ہوگا، کیونکہ خود منبر پر بیٹھ کر حضور فرماتے، جلال کیسا؟ مسلم کی حدیث میں نے پڑھا کہ فتح مکہ کے موقع پر آقا تشریف لائے، یا رسول اللہ فلاں نے آپ کو تکلیف دی، معاف کر دو، فلاں کافر نے معاف کر دو، فلاں کافر نے تکلیف دی تھی معاف کر دو۔ ایک آئے، یا رسول اللہ ابن خطل۔ کون ابن خطل؟ یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا، چھپا ہوا، اپنی گردن کو کعبے کے، مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحدود پڑھیے، یہ بخاری کے بعد دوسری۔ یا رسول اللہ آپ کا گستاخ ابن خطل کعبے کے پردوں میں جلال میں آئے، فرمایا اسے وہیں پر خبیث کو قتل کرو، گردن اڑا دو اسے۔ میری شان میں گستاخی کرے اس کی سزا فقط موت ہے، سزائے موت۔ عزیزان گرامی، یہ سوچنا چاہیے کہ فوج کو گالی دے تو عمر قید کی سزا، تو مصطفیٰ جان رحمت کو گالی دے تو موت کی سزا بھی کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اسے سزا دینی چاہیے۔